السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وهادينا ومرشدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی، ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی،
گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی، ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی، گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی، ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم، ان کا غم مل گیا تو بہت خوشی ہے ہم، سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی، ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی، ان کے نقش قدم پر جو ہم چلتے گئے، ان کے نقش قدم پر جو ہم چلتے گئے، یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی، ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی، ہم گناہگار تھے، ہم سیاہکار تھے، ہم گناہگار تھے، ہم سیاہکار تھے، آپ کے لطف کے کب سزاوار تھے، جب ندامت کی آنکھوں میں اشک آ گئے، شفقت مصطفی ہمیں مل گئی، ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی، گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی، ان کا غم مل گیا تو بہت خوشی ہے ہم، سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی، ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی۔ کوئی عبادت لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ دے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہے ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا، ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختان دے پتیاں نالوں زیادہ، درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات سردار حضرت سیدہ آمینہ دلال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکان، رب محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، رب پیارے دکھی دلاں دے سہارے، سارے سارے دے دلاں دے سہارے، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین، شیمد دین، رب حبیب، جد حبیب، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، آپ دی پاکیزہ آل واسطے، آپ دے اصحاب واسطے، اور صبح قیامت تک آپ دے نال عشق کرن والیاں، پیار کرن والیاں، محبت کرن والیاں تے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑاں ارباں کھرماں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرمائے، اچھی بولو آمین۔ اور آج دے اس مختصر وقت اندر
جو بات آپ حضرات دے گوش گزار کی جائے بیان کرن تو بعد اللہ سونا سب تو پہلے منو اور سنن تو بعد آپ تمام سامعین نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دا نظام بنایا اور پھر اس نو چلان دا جو طریقہ قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا دا نظام چلانا واسطے یا ایھا الناس فرمایا اے لوگو توجہ کرو اللہ کی فرما رہے، فرمایا کہ میں ایک مرد اور ایک عورت تو اس ساری کائنات دا نظام چلایا۔ خلقکم من نفس واحدہ تو ہم ایک جان تو میں پیدا کیا، وخلق منها زوجها پھر بیوی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء پھر اس تو اگے کثرت دے نال مرد اور پھر عورتاں اور پھر ایک دنیا دا نظام چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، اللہ چاہتا ہر انسان نو کن کہہ کے بنا دیں گا جس طرح باقی کائنات نو کن کہہ کے بنایا کہ ہو جا تو ہو گیا۔ زمین بنائی فرمایا زمین بن جا، کن ہو جا فیکون ہو گئی۔ آسمان بنایا بن جا بن گیا۔ کائنات کا نظام اللہ نے فرمایا ہو جا تو ہو گیا۔ انسان بھی تو اللہ کر سکتا سی نا کہ انسان بن جا تو انسان نے بن جانا سی، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، جدو انسان نو بنان دی باری آئی تو خلق تو بیدیا انسان نو میں اپنے ہتھاں دے نال تیار کیتا ہے۔ خالق دے ہاتھ کیسے نے سانو نہیں پتا، جس طرح اللہ دی شان نو لائق ہے، جس طرح اللہ دی شان ہے اس طرح اللہ دے ہاتھ نے اور کس طرح دے سانو نہیں پتا۔ سانو اتنا پتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ خلق تو بیدیا میں انسان کو اپنے ہتھاں نال تیار کیتا ہے، جیسے اس نو من لیا ہے۔ انسان دی جو ولادت ہوندی ہے، پیدائش ہوندی ہے، تو دو لوگ ان کے اندر شامل ہوندے ہیں، ایک نو باپ کیا جاندا ہے اور ایک نو ماں کیا جاندا ہے، اور دونوں رشتے ایسے نے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ اگر اے راضی ہے تو میں راضی ہوں، اور اگر اے راضی نہیں تو میں راضی بھی نہیں۔ ایک ماں ہے ایک باپ۔ ایک بندہ سوال کرنے لگا کہ ادب و احترام ماں دا بوتا کرنا ہے یا باپ دا بوتا کرنا ہے، یا دونوں کا کرنا ہے، کن میں ضروری ہے، زیادہ کس کا کیتا جائے؟ میں کیا اگر تے بات حکم منن دی ہوئے، حکم نو تسلیم کرن دی ہوئے تو پھر باپ دا حق زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے مرد نو فوقیت دیتی عورت ہوتے، مرد نو مقام عطا فرمایا ہے، حاکمیت عطا کی ہے۔ فیصلہ کرنا ہے، حکم مننا ہے کہ اتھے زیادہ اہمیت باپ دی ہے، باپ جو فیصلہ کرے انہوں زیادہ اہمیت دیتی جائے گی، اور جدو عدل و احترام دی باری آئے تو پھر ماں کا زیادہ ہے، چونکہ ماں دیاں قربانیاں زیادہ ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی تشریف لے کر کے آئے، فرمایا حضور میرے اوپر سب تو زیادہ حق کیندا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا حضور اس تو بعد حق کیندا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا حضور اس تو بعد حق کیندا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ فرمایا حضور اس تو بعد حق کیندا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ چلو میں انہوں ذرا مزاحن ایک گل کرنا، پہلا ایوارڈ ہوتا ہے گولڈ میڈل، ٹھیک ہے جی، پہلے نمبر پہ جڑا آئے فرسٹ جڑا آتا ہے نا انہوں گولڈ میڈل ملتا ہے، سونے کا میڈل ملتا ہے، پھر دوبارہ جڑا دوسرے نمبر پہ آئے انہوں کانسی کا میڈل ملتا ہے، جڑا تیسرے نمبر پہ آئے انہوں سلور میڈل ملتا ہے، تو اینڈ ہوتے جڑا چوتھا نمبر کسی کا آتا ہے نا انہوں ایویں تسلی واسطے لوہے کا میڈل دے دیتا جاتا ہے کہ چلو چوتھے نمبر پہ آیا ہے نا،
پریشان نہ ہوئے، ٹینشن نہ ہوئے. لیکن اصل میڈل تو تین ہی ہوندے نے نا، پوزیشن تو تین ہی ہوندیاں نے. چوتھی پوزیشن والے نہیں ایویں حوصلہ افزائی واسطے کہ لوہے کا میڈل دے دیتا جاتا ہے. ہن گولڈ میڈل بھی مان ہوئے تے کانسی کا میڈل بھی مان ہوئے تے سلور کا میڈل بھی مان ہوئے تے آ جا کے لوہے کا میڈل بھی ماری. یہی فرمایا چلو پیو مایوس نہ ہوئے، چلو یہ بھی دے دیو، چوتھا میڈل یہ بھی دے دیو. لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا ادب نہیں، باپ کا احترام نہیں. میں ایک چھوٹی جی عرض کرنا، یہ تسی اکثر علماء کو سنے ہیں کہ جنت ماں دے، بولو نا جنت ماں دے، اچھی بولو، جنت ماں دے کرما تھلے. تے تیری ماں دی جنت کتھے؟ اے تو سوچو نا، ساری جنت ساری ماں دے قدمہ چے تے ماں دی جنت کتھے؟ اپنے خامد دے قدمہ چے. اہمیت سمجھنا، ماں دا مقام ادب احترام بہت زیادہ ہے. لیکن جدو حکم مننے دی واری آئے گی، جدو فیصلہ تسلیم کرنے دی واری آئے گی، پھر ماں مقدم نہیں باپ مقدم نہیں، پھر فیصلہ باپ کا منیا جائے گا. بہرحال ایک خوبصورت رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے نے، ایک باپ کا ایک ماں کا رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر اس کی وضاحت فرمائی. کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا تمہارے اللہ دا فیصلہ ہو گیا، تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا، تمہارے رب دا فیصلہ ہو گیا. اللہ کی فیصلہ ہو گیا. فرمایا تمہارے رب نے فیصلہ کی کرے عبادت اللہ کی کیتی جائے گی، سجدہ صرف اللہ نو کیتا جائے گا. میں بارہاں گل کیتا کرنا سجدہ صرف رب نو سجدہ ہے. فرمایا تمہارے رب دا فیصلہ ہو گیا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب نے فیصلہ کیتا ہے عبادت اللہ دی کیتی جائے گی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نال حسن سلوک کیتا جائے گا. ایکو آیت دے ایک حصے دے اندر اللہ نے دو فیصلے کیتے، اور قرآن دا ایک فیصلہ ہے، قرآن دا اصول ہے. اللہ نے قرآن مجید اندر جتھے دو فیصلے اکٹھے کیتے نہ اکٹھے، اگر بندہ ایک نو مننے تے دوسرے نو نہ مننے تے جنہ منیا ہے وہ بھی قبول نہیں ہونا. مثال کے طور پہ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر بارہا فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز پڑھو تے زکات بولو نا، ذرا بولیا کرو، مجھے پتہ لگے جاگ دے پہ ہو، ستے نہیں ہوئے. وگرنہ میں دیکھ لیا باسیاں آ جاندی ہیں تے نیند آ جاندی، یہ نہ ہوئے کہ تسی سارے ستے رہو تو میں کلا ہی بیان کرتا رہ جاواں. بولیا کرو، ذرا توجہ رہندی ہے. نماز ادا کرو اور زکات ادا کرو. ہن ایک بندہ نماز تے پڑھے، پنجے پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چارج بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، ابابین میں نوافل بھی پڑھے، لیکن کبھی میں زکات ادا نہیں کرنی، کیا ان کی نماز قبول ہوئے گی؟ بولو. ایک بندہ زکات ادا کرے، خیرات بھی کرے، لنگر کھانے کھلوا دے، غریبہ کی مدد بھی کرے، دسترخوان لگا دے، روٹی بھی کھوائے، لوگوں کو کپڑے بھی پوائے، سب کچھ کرے، لیکن وہ نماز نہ پڑھے، کیا ان کی زکات دینا ادا ہو جائے گا؟ کیوں؟ اللہ نے دو فیصلے اکٹھے کیتے ہیں. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز بھی پڑھنی ہے اور زکات بھی ادا کرنی ہے. فیصلے دو نے،
کٹھے ایک آیت دے حصے اندر ایک نو تسلیم کرنے والا دوسرے نو چھڑن والا جنہوں تسلیم کیتا ہے وہ لوگ بھی قبول نہیں ہونا. ہن اس آیت دے اس حصے اندر بھی اللہ نے دو فیصلے کٹھے کیتے ہیں. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلا فیصلہ اللہ دی عبادت کی جائے گی. دوسرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین نال حسن سلوک کیتا جائے گا. ایک بندہ نماز پڑھ کے آئے گھر اندر داخل ہوئے باپ کھنگ رہے ہیں باپ نو کہے ابا کی کھنگ رہے نہیں تیری کھانسی دے نال سارا گھر سارا تباہ ہویا پیا ہے کھنگ کھنگ کر کے تو سارا فرق گندا کر دیتا ہے. ادھر فجر دی پڑھ کے گیا تے ماں نہ لڑے ظہر دی پڑھ کے جاوے تے باپ نہ لڑے عصر دی پڑھ کے جاوے تے ماں نہ لڑے مغرب دی پڑھ کے جاوے تے ابے نال بدتمیزی کرے عشاء دی پڑھ کے جاوے تے ماں نال بدتمیزی کرے. مینوں ایمان نال دس اے والدین دا پڑھنا فرمان والدین دا گستاخ انہاں نمازاں کہندے کمانیاں بولو بدتمیزی کر رہے ماں پیو نال تو نمازاں پڑھی رکھے لمبے لمبے سجدے بھی کیتی رکھے نوافل بھی پڑھے سنت موقدہ بھی پڑھے تے غیر موقدہ بھی پڑھے تے ماں باپ نال نافرمانی کرے بدتمیزی کرے آکے اماں تو کی بھوک دی رہنی ہے تینوں تے پتہ ہی نہیں گل کرنا تینوں پتہ نہیں میری بیوی نال گل کیویں کرنی ہے کی تو بھوک دی رہنی ہے. ماں نو ایہو جے لفظ بولنے والے دیاں عبادتاں اور چاہے تہجد پڑھے فجر پڑھے ظہر پڑھے عصر پڑھے مغرب پڑھے عشاء پڑھے تہجد بھی نال پڑھے اشراق بھی پڑھدا رہے چار بھی پڑھدا رہے ابا دین دے نوافل بھی پڑھدا رہے. رب کائنات دی قسم اونی دیر تک عبادت قبول نہیں ہونی جب تک ماں باپ کا با ادب نہیں بن جاندا اونی دیر تک عبادت نہیں قبول ہونی. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے کاش میری ماں زندہ ہندی میری ماں حیات ہندی میں نماز پڑھا رہا ہوں میں جماعت کروا رہا ہوں میری آواز میری ماں مینوں آواز مار دی بیٹا محمد میری گل سن جا فرمایا میں نماز چھڑ دیں گا اپنی ماں دی جا کے گل سن گا. یہ کون فرما رہے ہیں اچھی بولو یہ آقا کائنات فرما رہے یہ مکی مدنی سرکار فرما رہے یہ مدینے والے سرکار فرما رہے یہ امام الانبیاء فرما رہے رحمت للعالمین فرما رہے. فرمایا میری ماں نے آواز مار دی تو میں نماز چھڑ کے آ جاتا نماز چھوڑ کر کے اپنی والدہ کی پہلے گل سنتا. میرے محبوب دا تے فرمان اے ہے ہن میں تے تسی دیکھیے اسی اپنی اماں دی گل کنی کو سننے کیوں جی اسی اپنے باپ دی گل کنی کو سننے اسی کتنی فرما برداری کرنے. اللہ کریم نے تے فرمایا وبالوالدین احسانا جنہیں میری عبادت تہاڈے اوتے فرض ہے اسی طرح والدین دے نال حسن سلوک کرنا بھی تہاڈے اوتے فرض ہے کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج واسطے گئے حج کرن گئے اس طرح تہجد دا ٹائم اگلے دن واپس اپنے اپنے دیس نو جا رہے کعبۃ اللہ دے سامنے بیٹھے ہوئے آپ دے کول دو فرشتے آئے. ایک فرشتہ کہندا ہے اس سال کتنے لوگوں نے حج کیتا ہے دوسرے فرشتے نے کہا 40 لاکھ لوگوں نے حج کیتا ہے. وہ کہنے لگا کنیا دا قبول ہویا کنیا دا قبول نہیں ہویا. دوسرا فرشتہ کہندا سارے دا قبول ہوئے پر ایک دم قبول اللہ نے نہیں کیتا ان دا حج ان دے منہ تے مار دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. سب دا قبول ہویا ایک دا نہیں ہویا ان دا حج ان دے منہ تے مار دیتا گیا. حضرت مالک بن دینار سرے سجدے اندر رکھ لیا سرے سجدے اندر رکھ کر کے رون لگ گئے اللہ کتے میں ہی نہ ہو
کتے او بد نصیب میں تے نہیں سب دا قبول ہوئے کتے میرا قبول نہ ہو رہا ہوئے او بد نصیب کتے میں ہی نہ ہوا جن دا حج قبول نہیں ہویا سر سجدے رکھے اللہ اس بندے دا نام دسنے تے سر سجدے ہو نہیں چکا گا روئی جا رہے نے صبح ہوئی روئی جا رہے نے ظہر ہوئی روئی جا رہے نے عصر مغربی شام ہوئی روندیاں روندیاں گزاری اللہ کتنے او بد نصیب میں نہ ہوا جن دا تو حج قبول نہیں کیتا منہ تے مار دیتے رات گزر گئی نیند کتھوں آنی سی یہی خیال دل اندر ہے کتے میرا حج قبول نہ ہویا ہوئے تے کڑے پاسے جانا تہجد دا وقت پھر ہو گیا وہی دو فرشتے بھینا گئے کہندے نے کنیا دا حج ہویا کہندے نے 40 لاکھ لوگاں نے حج کیتا ہے سب دا قبول ہوئے ایک دا قبول نہیں ہویا مالک بن دینار فرشتیاں نو روک لیا کہندے نے اللہ دے ولیو اللہ دی نوری مخلوق مینوں دسو نا اندا قبول نہیں ہویا فرشتے کہندے نے مالک تیرا قبول ہو گئے ہمارے اللہ دے شکر ہے اللہ نے میرا قبول کیتے پر ان دا نام تے دسو جن دا قبول نہیں ہویا اللہ اللہ جن دا قبول نہیں ہویا ان دا نام تے دسو فرشتے کہندے نے ان دا نام عبد الرحمن بن شران حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں انہوں ملنا چاہنا پوچھا تے سی کیڑا گناہ ہوئے جن دی وجہ نال اوندا حج قبول نہیں ہویا ان دی نشانی کی ہے انہوں میں مل کس طرح سکنا فرشتے کہندے ہونی تہجد دی اذان ہوئے گی اس دروازے اندروں ایک شخص داخل ہوئے گا اندے موڈے دے اتے کپڑا پیا ہوئے گا لمبا سارا اوندا قد ہوئے گا لمبی ساری اندی داڑھی ہوئے گی اکھاں اندیاں نیلیاں ہون گیا او کعبہ اللہ اندر داخل ہوئے گا وہ آ کر کے کہے گا لبیک اللہم لبیک اور لبیک کہے گا یہ بندو آواز آئے گی لا لبیک لا لبیک اور کہے گا اللہ میں حاضر ہوں آواز آئے گی تیرے حاضر ہوں جسم لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر وہ کہے گا لبیک اللہم لبیک یا تو آواز آئے گی لا لبیک تیرا آنا سانو قبول کوئی نہیں کوئی پتہ اللہ نے کندی قبول کرنی ہے تو کندی نہیں قبول کرنی اسی اپنی نمازاں ہوتے اپنی عبادتوں ہوتے اس قدر مان کر چکے ہیں اسی سمجھنا کوئی نہیں جنت دا سرٹیفکیٹ تو ساڑی جیب اندر اسی جنت نہیں جانا تو ہر کنے جانا ہے کوئی پتہ ساڑی عبادت قبول ہے کہ نہیں ہے عبد الرحمن بن شران آکے کہنے لبیک اللہم لبیک آواز آئی لا لبیک لا لبیک حضرت مالک بن دینار نے موڑے کو پھڑ لیا فرماندے نوجوان سننا پیا کیڑی آواز آ رہی ہے کہندے کیڑی آواز آ رہی ہے حضرت مالک فرماندے نے آواز آ رہی ہے لا لبیک تیرا آنا سانو قبول نہیں ہے تو جتنی بھی عبادت کر قبول نہیں ہے لا لبیک فرمایا تسی اج سنیے میں 8 سال تو سنتا پیا 8 سال تو میں انجی لبیک کہنا اور میں آواز آنی ہے لا بولو لا لا لبیک ہمارا وجہ کی ہے اگر اللہ کہہ دے کہ نہیں قبول تو چلا جا فرماندے نے حضرت پھر ایک در چھڑ کے دسو اگلا در کیڑا کتھے جاؤ اگر رب کا در چھڑا تو پھر کتھے جاؤ 8 سال ہو گئے اللہ فرماندہ ہے قبول نہیں میں پھر بھی آ جانا فرمایا کدوں تک آئیں گا کہنے لگا جب تک اللہ قبول نہ کر دے میں آندہ رہاں گا ایک در پہ نہ آمد اور کتھے جاؤں دسو رب کا در چھوڑ کر کے کیڑا در ملنا مینوں بھی تو دسو حضرت مالک بن فرمان دینے عبد الرحمن بن شران
10 وجہ کی بنی اللہ کیوں تیری عبادت قبول نہیں کر رہا, کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے, کیڑی غلطی کر بیٹھا ہے. کہتے میں کی دسا گناہ کیے, میں ایک بار اپنی ماں نال ناراض ہویا, ناراض ہو کر کے میں اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ مار چھڑیا ہے. ماں دے منہ تے تھپڑ مار دے, وہ تھپڑ مارے اللہ میری عبادت قبول نہیں کر رہا, حج بھی قبول نہیں کر رہا. حضرت مالک بن دینار تو دوڑے, نوجوان کہتا ہے حضرت کدھر دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ فرمایا میں ڈر گیا اللہ کا تیرے عذاب آئے کہ میں بھی ان کے اندر شامل نہ ہو جاؤں. فجر کی نماز ہوئی, حضرت مالک بن دینار نے نوجوان نے روک لیا. فرماندے نے معافی کدی نہیں منگی ماں کو جا کے, معافی منگ لے. کہتا حضرت حوصلہ نہیں پہنتا ماں کو جانتا, کنے جاواں ماں دے سامنے, حوصلہ نہیں پہنتا. حضرت مالک بن دینار فرماندے نے چل میں تیرے نال چلنا. کتنے تیری ماں؟ کہتا ہے حضرت وہ بھی ہر سال حج کرنا آتی, ایرانیہ دا وہ سامنے خیمہ ہے, اماں اتھے موجود ہے. فرمایا دی نشانی کی ہے؟ فرمایا میری ماں کی نشانی ہے ایک آنکھ خود دے پردہ پایا ہویا ہے, ادھا منہ چھپایا ہویا ہے, قرآن بڑا خوبصورت پڑھ دیئے, قرآن بڑا سونا پڑھ دیئے, میری ماں دی نشانی ہے. حضرت مالک بن دینار خیمے دے کول گئے, بڑی خوبصورت آواز آ رہی ہے قرآن پڑھن دی, اللہ اکبر. حضرت مالک نے آواز لائی, عبد الرحمن بن شران دی ماں کون ہے؟ اندر اماں بولی کون میرے پتر کا نام لے رہی, نام نہ لوے جدوں کوئی نام لیندا ہے میری اکھ اندر درد شروع ہو جاندی ہے. حضرت مالک فرماندے نے ماں تیری اکھ دے درد تے تیرے پتر دے نام اندر کی تعلق ہے؟ کہندی پتر اندر آ جا تینوں سمجھانی ہاں, میں او بد نصیب ماں ہاں کہ جنہ پتر انہوں تھپڑ ماردا ہے, چپیڑا ماردا ہے. فرمایا اماں تینوں پتہ ہے تیرے پتر کا حال کی ہو رہا ہے؟ وہ آ کے لبیک کہندا ہے غیر جو آواز آندی ہے لا لبیک, کوئی قبول کوئی نہیں. تو معاف کیوں نہیں کر دی؟ اماں کہندی ہے میں کئی بار ہاتھ چکے دعا کرنا سے لیکن دعا منہ چوں نہیں نکل دی, میں کی کراں؟ بڑا بے شرم ہے, تہانوں جو بھیجے آ کر کے میرے کو معافی منگے, سفارشی بنا کے بھیجے, آپ کیوں نہیں آندا؟ حضرت مالک نے اس نوجوان کا ہاتھ کھینچیا, اندر کھینچ کے اندر بیٹھ اپنی ماں کے سامنے تم معافی مانگ. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار نے سامنے ماں دے بٹھا دیتا عبد الرحمن بن شران نو, کہندا اماں مینوں معاف کر دے, میرا نام سن کے تیری اکھ اندر درد ہوندی ہے. حضرت مالک فرماندے نے ماں بار مارے گل سننا, ماں دی بار مارے گل میرے کرنا چاہ رہی ہے, پتر دا نام لیا تیری اکھ اندر درد ہوندی ہے, اے ماجرا کی ہے؟ اماں کہندی ہے میرے پتر نے تھپڑ اتنی زور دی ماریا میری اکھ دا ڈھیلا باہر نکل گیا. اس نے کپڑا ہٹایا ہے, اکھ دا ڈھیلا کوئی نہیں. عبد الرحمن بن شران کہنے لگا اماں مینوں معاف کر دے, جو غلطی ہوئی ہے مینوں معاف کر, اللہ تو میری عبادت قبول نہیں کر رہا, حج قبول نہیں کر رہا. میں ماما دا دل تے ماما دا ہوندا ہے, پتر جننے نہیں گستاخ تے بے ادب ہو جائے ماں پھر کلیجے لا لیندی, سینے لا لیندی ہے. میں حیران ہاں کہ گڈیاں دے پیچھے لوگ لکھ لیندے نے کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں, اور انہاں لوکاں دے گھر اندر جا کر کے دیکھو انہاں دیاں ماواں انہاں تو بیزار ہوندیاں. ماں کی دعا جنت کی ہوا گڈی دے پیچھے تے لکھیا ہوا ہے, لیکن ماواں انہاں پتراں دے ہتھوں ذلیل ہو رہی ہیں, رسوا ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. وہ کسی نے بڑی سونی گل کیتی ہے, وہ کہندے پتر لے گئے نواں تے تیاں لے گئے ہور, پتر لے گئے نواں تے تیاں لے گئے ہور, بڈھا بڈھی انج بیٹھے جنہیں کوئی بیٹھا چور. اس سزا نے باقیوں نو کہ پیدا کیتا ہے, جوان کیتا ہے, پرورش کیتی ہے, پیسہ لایا ہے, اور جوان کر کے جب خدمت کرنے کی واری آئی ہے تو پتر ماں پیو نو کہے کہ ابا تینوں ویکھ کر کے مینوں نفرت آندی ہے, باہر نکل جا. نو کہے بابا مسجد پہ جا کے چاہے بیٹھ جا کر, تو گھر کی کھوں کھوں کر کے سارے بچیاں دے اندر جراثیم پھیلا رہے ہیں, جا تو مسجد پہ جا کے بیٹھے آ کر.
اللہ اکبر. عبد الرحمان بن شران کہندا اماں مینوں معاف کر. ماں نے کہا پتر پہلے آ جاندا کہ میں تو تینوں پہلے ہی معاف کر دینا سی. تسی جان دے ہو نا کہ پتر بڈھے بھی ہو جان نا، بڈھے بھی ہو جان، بزرگ بھی ہو جان تے ماما پھر بھی اپنی سینے نال لاندیاں نے. اے ماما دا انداز. بڈھے بھی پتر ہو جان، چٹی داڑھی والے بھی ہو جان، ماں دے سامنے جان ماں پھر انج کر کے اپنے سینے نال لا لیندی ہے. ہن توجہ کرنا، منظر دیکھنا. عبد الرحمان بن شران نے معافی منگی، ماں نے اپنے سینے نہ لایا، اس طرح ہاتھ بازو تے کندھے تے رکھے. ماما پیار نال جو بازو تے ہاتھ پھیر دیا نے. اماں نے ہاتھ پھیریا، ایک بازو نظر آیا، ایک بازو ہاتھ نو محسوس نہ ہویا. چادر اتاری، عبد الرحمان بن شران دا بازو جسم دے نال نہیں ہے. ماں دی چیخ نکلی، کہندی ہے پتر عبد الرحمان کون تو تینوں جنم دیتے دونوں بازو سن، جوان کیتے دونوں بازو سن، ایک بازو کدھر چلا گیا. عبد الرحمان بن شران کہندے اماں جدو تینوں تھپڑ ماریا اتنا افسوس ہویا میں اپنا بازو ٹوکے دے اندر دے کر کے جسم تو علیحدہ کر چھڑیا. اللہ. ماں نے کیا میں پتر تینوں معاف کیتا ہے، پتر تینوں یہ کام نہیں سی کرنا چاہیے تھا، باہر تو میری اکھ دا ڈیلا کڈیا پر تینوں یہ کام نہیں سی کرنا چاہیے تھا، میں تینوں معاف کیتا ہے. ایک ماں نے معافی دا جملہ بولیا، غیر جو آواز آئی عبد الرحمان اسی تیرے 1 سال دا حج بھی قبول کر لیا، پچھلے 70 سالوں دے حج نو بھی قبول کر لیا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو صحابی آئے، فرمایا آقا جہاد تے جانا چاہنا، جہاد تے جان دی اجازت دیتی جائے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں زندہ ہے، ماں حیات ہے. فرمایا جی حضور ماں حیات ہے. فرمایا ماں دی خدمت کر، جہاد تے جان نالوں زیادہ ثواب مل جائے گا. یہ چھوٹا عمل ہے دوستو. اللہ نہ کرے اس محفل اندر اس جمعے دے اجتماع اندر کوئی ایسا نہ بیٹھا ہوئے جن نے ماں نو ستایا ہوئے. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہوئے جن نے کبھی ماں نو تھپڑ ماریا ہوئے. اللہ نہ کرے اتنے کوئی ہو جہا بیٹھا ہوئے جن نے کبھی ماں نو گالی نکالی ہوئے. اللہ نہ کرے کوئی ہو جہا بیٹھا ہوئے جن نے ماں نو گھروں دھکے دیتے ہوئے. اللہ نہ کرے کوئی ہو جہا بیٹھا ہوئے جن نے ماں نو ذلیل کیتا ہوئے. اللہ نہ کرے کوئی ہو جہا بیٹھا ہوئے جن نے ماں باپ نو تانے مارے ہوئے. خدا دا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کے کہنا اگر کوئی ایک بیٹھا ہے تمہیں دی نماز پڑھ کے جانا، ماں باپ دے قدمہ چ بہ جانا، قدمہ چ بہ کے رو کر کے معافی مانگنا. زندگی دا پتہ کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمائے ہر گناہ دی سزا آخرت اندر ملنی ہے، لیکن والدین دی بے ادبی دی سزا آخرت اندر بھی ملے گی تو دنیا اندر بھی ملے گی. خدا کا واسطہ ہے جن ناراض کیتا ہے نا والدین تو ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لو. میں اکثر کیا کرنا پیران دے ہاتھ چوم دے ہو، سادات دے ہاتھ چوم دے ہو، علماء دے ہاتھ چوم دے ہو. اچھا عمل ہے، دست بوسی کرنی چاہیے، لیکن پہلے اپنے ماں باپ دے ہاتھ بھی چومیا کرو. کبھی چومے کے ماں پیو دے ہاتھ چومی وڈے پیر کے ماں پیو نے نا تھوڑے انہوں نے چھڑ کر کے پیران دے ہاتھ چوم دے. جے ماں باپ دے ہاتھ نہیں نہ چوم دے تے پیران دے ہاتھ چومن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا. جدو گھر اندر آؤ تو اپنے والدین دے ہاتھ چومو، اپنے والدین میں گل نہ کرو. میں دسو کسی نے کی طور کو لینا ہے؟ ماں پیو نو تہاڈے نال کیڑا لالچ؟ بندہ گھر اندر آوے بیوی پوچھ دی ہے سرتاج پرچی دیتی سی سامان لے آندا ہے کہ نہیں لے آندا.
بچے پوچھتے ہیں ابا کھلونا کیا سی لے آندا ہے کہ نہیں لے آندا, میرے کپڑے لے آندے کہ نہیں لے آندے, فلاں سامان کیا سی لے آندا کہ نہیں لے آندا. ماں نہیں کہندی پتر کپڑے لے آئے کہ نہیں لے آیا, سامان لے آئے کہ نہیں لے آیا. ماں ایک گل کرتی ہے پتر سارا دن باہر رہا ہے کچھ کھاتا بھی کہ نہیں کھاتا. کیوں نہیں ہوں کہ نہیں ہوتا. ماں نے ایک ہی فکر لگی ہوتی ہے میرے پتر نے پتہ نہیں کچھ کھاتا بھی ہے کہ نہیں کھاتا, پیتا بھی ہے کہ نہیں پیتا, میرے پتر نے کوئی مشکل نہ آ گئی ہو, پریشانی نہ آ گئی ہو. دوست یار بیٹھ کر کے قورمے کھاندے ہو, پیزے کھاندے ہو, برگر کھاندے ہو, کدی یہ بھی خیال کیتا ہے ماں پیو بڈھا گھر اندر بیٹھا انہوں واسطے بھی کدی کوئی شے لے جاوا. افسوس ہے سارے معاشرے کا حال ہے ہو گیا. بات کریں نا کہ پتر اے گپتا ہے دوائی ہے, کھانسی نال میرا برا حال ہو جاتا ہے, پتر دوائی لے آ دے. ابا ہوں تیری دوائیاں پوریا کرو کہ اپنے بچے پالا. کیوں جی تانے پہنتے کہ نہیں پہنتے. عبد الرحمان بن شیان نے تو تھپڑ ماریا تک دا ڈیلا نکل گیا. آج اسی بھی کئی تھپڑ اپنے ماں پیو دے مار دیں. کدی دوائی دا تانا دے کے تھپڑ, کدی روٹی دا تانا دے کے تھپڑ, کدی اپنے بچیاں دی گل کر کے بچے پالا کہ تانوں پالا تھپڑ. اج اسی نہیں ماں پیو دے منہ تے تھپڑ مارتے. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا, صحابی نے فرمایا حضور رضا کن کے اندر اللہ کیویں راضی ہوئے گا, اللہ کی رضا کیویں حاصل کی جا سکتی ہے. آقا کائنات نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی وسخط ربی فی سخط الوالدی. فرمایا اللہ کی رضا تیرے والد کی رضا اندر ہے, اللہ کی ناراضگی تیرے والد کی ناراضگی اندر ہے. کیا مطلب ہے والد راضی ہے, والد خوش ہو گئے, سمجھ لیں اللہ راضی ہو گیا. اور اگر والد ناراض ہے لاکھ نماز پڑھ جالے اللہ بھی ناراض ہے. یہ آقا دا فرمان. فرمایا والد دی رضا اندر اللہ دی رضا ہے, والد دی ناراضگی اندر اللہ دی ناراضگی ہے. ساڈا عجیب انداز ہے, اسی ادب کرنا بھی ضروری گل ہے, ادب نال بلانا بھی گوارا نہیں کرتے. کئیاں دے منہ چ لفظ سنے وہ بولے نے آخیا ہے, بولے نے کیا ہے, بولے نے کہہ ہے. میں کیا کرنا, کدی انج کرو زیادہ دور نہ جاؤ, چلڈرن ہسپتال تھوڑے قریب ہے, کدی اتنے جاؤ تو اتنے لوگوں کا حال دیکھو. چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کے ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے, کوئی علاج نہیں ہو سکتا, یہ بچہ نہیں بچ سکتا. لیکن ماں کو پھر ہسپتال اندر لے کے بیٹھے ہوئے. ڈاکٹر کہنا بی بی یہ نہیں ٹھیک ہونا, لے جا. وہ کہنی ہے میرا مکان وک جائے, میرا بچہ بچ جائے, میرا پلاٹ وک جائے, میرا بچہ بچ جائے. اللہ اکبر, زمین وک جائے, زیور وک جائے, سارا کچھ وک جائے, میرا بچہ بچ جائے. آخر اندر ماں ایک گل کر دیے جڑا سینے نو چیر کر کے رکھ دیندی ہے, کہندی ہے اللہ انج بدلے میری جان لے لے پر میرا بچہ بچ جائے. کیوں جی انج ہوندا کہ نہیں ہوندا. ماما کہنی ربا مینو لے لے پر میرا پتر بچ جائے. اور وہی پتر جدو بڑا ہوتا ہے تو کہنا ماں تو کی سارے تے بوجھ بن گئی, ہوں میں تینوں رکھا, میری بیوی کہتی ہے یا مینو رکھ تو یا اپنی ماں نو رکھ. کیوں جی سارے گھر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. خدا کا واسطہ نہ خواتین بھی کہنا جنہوں نے پال پوس کر کے جوان کر کے تیرا خامن بنایا ہے, آج انہوں کہنے لگے شرم نہیں آتی کہ یا مینو رکھ یا اپنی ماں نو رکھ. انہاں پتروں بھی حیا آنا چاہیے جب ماں پیو نو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اماں ابا میری بیوی کہندی ہے یہ سانو رکھ یا ماں پیو رکھ. ہوں بیوی نو تو نہیں چھڑ سکتا, تسی کسے پاسے منہ کر جاؤ. کیوں جی کہندے نہیں کہ نہیں کہندے. میرے محبوب نے فرمایا رزق اندر فراوانی چاہتے ہو. کیوں جی سارے چاہتے ہیں نا سارا رزق بڑھ جائے, کاروبار چل جائے, سارے رزق اندر برکت ہو جائے, ساری نوکری چنگی لگ جائے, سارے چاہتے ہو. آخری گل سنو, سارے چاہتے ہو. میرے نبی نے کلیہ دسیا ہے,
فرمایا اگر چاہتے ہو رزق اندر فراوانی ہو جائے ماں باپ دے با ادب تے با احترام ہو جاؤ ماں باپ کو دعاواں لگو اللہ تہاڈا رزق بڑھا دے گا اج مولوی صاحب کہتے مولوی صاحب دعا کرو نوکری لگ جائے دعا کرو کاروبار چل جائے دعا کرو رزق ود جائے مولوی صاحب دعا کرتے ہیں پھر کہتے نہیں ہن مولویاں دی دعاواں چ نا اثر نہیں رہا ہن مولویاں دی دعاواں تے او اثر نہیں رہا میں کہنا مولوی دی دعا سے اثر ہے پر اثر اون دے اوتے ہوے نا ذرا اپنی کرتوتاں دے چیک کریا کرنا جا کے اپنے اعمال دی چیک کر دعا اثر کدوں کرے گی جدوں تیرا اپنا اعمال نامہ صاف ہوئے گا ماں پیو دا بے ادب تے بے گستاخ تو ہوئے گستاخیاں تو کرے پھر کہ مولوی صاحب دی دعا سے اثر نہیں رہا سب تو بڑے پیر تواڈے والدین نے کوئی کم نہ ہوندا ہوے کوئی مسئلہ پھسیا ہوئے ماں پیو دے ہاتھ چون تے دعا کرا میں صرف چھوٹی جی گل کرا ذہن اندر آئی میں پڑھدا سا ادھر گلی شوق بازار ہے مغل پورے دے اگے اوتھے ایک مٹھائی والی دکان سی تے اس بندے نوں کوڑ دی بیماری سی کوڑ دی تے ایویں تقریر سندا حضرت صاحب نے کیا دی کوئی بیماری دور نہیں نہ ہوندی او ماں دی جُتی سر تے رکھی اللہ دور کر دے گا سنتا پھر نال میں کہ کوئی حدیث نہیں سنائی ہے منہ تو گل نکل گئی ہے پتہ پوچھو حوالہ کتنے وہ گھر گیا کہندے ڈوبتے ہوئے کو تنکی کا سہارا وہ گھر گیا ماں ستی سی سر تے جُتی رکھی کہندا ربا سونیا ہن تو ماں دی جُتی سر تے رکھ لئی ہے اللہ ہونی دعا قبول کر لے یہ دعا کر کے ستا صبح جب اٹھیا اللہ نے انہوں شفا عطا کر دیتی جی ماں کی جتی جنی شفا لب جاندی ہے تو سوچو ماں دیا دعاواں کنی شفا ہوئے گی اللہ سانو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا